تم سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تنویر نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، اوکے، اگر تم نے ہمیں نہیں پہچانا تو کوئی بات نہیں، میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ دنیا ہمیں موت کے نمائندے کہتی ہے اور سچ کہتی ہے، کیونکہ ہم جس کے پاس جائیں اس کی زندگی کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی سانسوں کو روک دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، بکواس بند کرو اور اس سے پہلے کہ یہاں تمہاری لاشیں بھڑکتی نظر آئیں، تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تنویر نے انتہائی رسیلے لہجے میں کہا، استاد والے، یہ نوجوان تو غصے کا بہت تیز لگتا ہے۔ ایک اور آدمی صوفے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، شوکے، تم نے اس چراغ کو دیکھا جو بجھنے سے پہلے زور زور سے سڑسڑاتا ہے؟ تنویر کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی، جس کا نام اس کے ساتھی نے استاد والے لیا تھا، نے کہا، ہاں استاد والے، بجھنے سے پہلے چراغ یکدم بھڑک اٹھتا ہے۔ شوکے نے کہا، جب ایک چراغ کو بجھنے سے پہلے بھڑکنے کا حق ہے تو ایک انسان کو کیوں نہیں ہے؟ یہ مرنے والا ہے، کچھ ہی دیر میں موت کا سرد ترین ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا اور اس کے وجود کے انگ انگ سے زندگی کو باہر کھینچا جا رہا ہوگا، تو پھر یہ بیچارہ کہاں بول سکے گا؟ استاد والے نے تنزیہ لہجے میں کہا، بالے اینڈ شوکے، میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں، اس لیے تمہاری اور میری دشمنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ تنویر نے بالے کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو بالے کے چہرے پہ مکرو سی ہنسی آ گئی۔ دشمنی تو تم سے ہے، لیکن تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالے نے کہا، اور پھر اس نے صوفوں پر بیٹھے باقی 3 آدمیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ پانچوں تنویر کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ تنویر نے ان کے گھیرے کی پرواہ نہ کی، وہ نگاہیں گھما گھما کر انہیں دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں تنویر بالے اور اس کے ساتھیوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ تنویر کے گرد گھیرا ڈالنے کے بعد وہ پانچوں تنویر کے گرد دائرے کی صورت میں گھومنے لگے۔ پھر یکدم ان پانچوں نے بیک وقت تنویر پر چھلانگ لگا دی۔ تنویر بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھا اور وہ پانچوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ٹکرانے کے بعد وہ جیسے ہی نیچے گرے، تنویر لٹو کی مانند گھوما اور وہ پانچوں ہی اچھل کر دور جا گرے۔ تنویر اور ان پانچوں نے اٹھنے میں ایک لمحے بھی تاخیر نہ کی۔ ان پانچوں نے ایک مرتبہ پھر تنویر پر چھلانگیں لگائیں۔ ان کے چھلانگ لگاتے ہی تنویر بھی فضا میں اچھلا۔ پھر 4 تو تنویر سے ٹکرانے کے بعد فرش پر گرتے چلے گئے، جبکہ 5ویں نے تنویر کا پاؤں پکڑ لیا، جس کے نتیجے میں تنویر اور وہ ایک ساتھ فرش پر آ گرے۔ تنویر نے پاؤں کو جھٹکا دے کر اپنے پاؤں کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ تنویر کے پاؤں کے ساتھ جوں کی مانند چمٹ گیا تھا۔ تنویر نے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے ہاتھ پر رسید کی تو اس کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی تنویر کی بھی ایک سسکی بلند ہوئی، کیونکہ بالے کی ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں میں لگی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی حرکت میں آ گئے، کیونکہ بالے کی ٹانگ ایک مرتبہ پھر تنویر کی پسلیوں کی طرف بڑھ چکی تھی۔ تنویر نے اس کا پاؤں پکڑ کر گھما دیا، جس کے نتیجے میں وہ بھی گھومتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ تنویر اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن فوراً ہی گر گیا، کیونکہ ان پانچوں میں سے ایک آدمی اس سے آ ٹکرایا تھا۔ تنویر نیچے گرا اور وہ آدمی تنویر کے اوپر، لیکن اگلے ہی لمحے تنویر نے اسے اوپر اچھال دیا۔
اسی لمحے تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں گرم سی لاکھ اتر گئی ہو۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پہ اپنے پہلو کی طرف گیا اور اسے وہاں ابلتے ہوئے پانی کا احساس ہوا۔ اسی لمحے اسے بجلی کی سی تیزی سے اچھلنا بھی پڑا، کیونکہ اس نے بالے کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ لیا تھا اور اس نے تنویر پر فائر بھی کر دیا تھا۔ کمرہ دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا، لیکن تنویر کے اچھلنے کی وجہ سے گولی اس کے نیچے سے گزر گئی۔ اچھلنے کے ساتھ ہی تنویر نے عقاب کی طرح بالے پر غوطہ لگایا اور اسے ساتھ لیتا ہوا فرش پر آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اس ہاتھ کی طرف دیکھا جو پہلو کی طرف گیا تھا۔ اس کا ہاتھ خون سے رنگین ہو رہا تھا، پہلو میں درد بھی ہو رہا تھا۔ اس کے پہلو میں خنجر گڑا ہوا تھا۔ تنویر نے پہلو میں گڑا ہوا خنجر کھینچا اور اسی لمحے اس کے پہلو میں ٹھوکر آ لگی۔ یہ ٹھوکر بالے کے ایک ساتھی نے ماری تھی۔ ٹھوکر لگتے ہی تنویر الٹ گیا اور اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا۔ جس آدمی نے اس کے پہلو میں ٹھوکر ماری تھی، خنجر اس کے سینے میں جا لگا اور اس کی دردناک چیخ بلند ہوئی، لیکن اسی لمحے ایک اور آدمی نے اس کے سر پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، لیکن تنویر نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ وہ آدمی ابھی گر ہی رہا تھا کہ بالے نے تنویر کو گردن سے پکڑ لیا۔ تنویر نے اس کے پہلو میں کونی رسید کی۔ اس کے منہ سے اوہ کی آواز تو نکلی، لیکن اس نے تنویر کی گردن نہ چھوڑی، جبکہ تنویر کے قریب گرنے والے نے اس کے سینے پر مکہ رسید کر دیا۔ تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ تنویر نے بالے کے سینے میں ٹھوکر اور دوسرے کے سینے میں مکہ مارا، لیکن اسی لمحے تیسرے آدمی نے اس کی طرف خنجر اچھال دیا۔ خنجر تنویر کے دل کی طرف آیا، لیکن تنویر نے کروٹ بدلی اور خنجر اس کے دل میں لگنے کے بجائے اس کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ پہلو میں خنجر لگنے کی وجہ سے پہلے ہی اس کا خون کافی مقدار میں ضائع ہو چکا تھا۔ اب پشت میں خنجر لگا تو وہاں سے بھی خون بہنے لگا۔ تنویر نے پشت پر سے خنجر کھینچا، لیکن بالے نے اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تنویر نے اپنے جسم کو تیزی سے حرکت دی۔ اس کے پاؤں کی ٹھوکریں چاروں کو لگی تو وہ الٹ گئے۔ الٹنے کے ساتھ ہی تین آدمی تو تیزی سے اٹھ کر ایک بار پھر تنویر پر جھکتے، جبکہ بالے نے گرا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ تنویر نے دو آدمیوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا، جبکہ تیسرا اس کے پاؤں سے چمٹ گیا۔ تنویر اسے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہتا تھا، لیکن بالے کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ اس کا جھکنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تنویر پاؤں سے لپٹے آدمی کو ٹھوکر مارنا چاہتا تھا، لیکن اس نے تنویر کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ پھر اس نے تنویر کے گھٹنوں پر سر کی ٹکر مار کر اسے گرا دیا۔ جیسے ہی تنویر لڑکھڑاتا ہوا گرا، بالے کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور خنجر تنویر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے خنجر کا دستہ پکڑ کر اسے باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑایا اور فرش پر گرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دبا ہوئے مرغے کی طرح تڑپنے لگا۔ جیسے ہی تنویر نے تڑپنا شروع کیا، بالا اور اس کے ساتھی فتحانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھر آئی تھی۔ تنویر کچھ دیر تو تڑپتا رہا، پھر اس کا جسم ساخت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بالا اس کے قریب بیٹھ گیا اور تنویر کی کلائی پکڑ لی۔
नब्ज चेक करने के बाद इसकी आंखों की चमक में इजाफा हो गया। ये खत्म हो चुका है। बाले ने अपने साथियों की तरफ देखकर खुशी से मामूल लहजे में कहा, ये तो बहुत मुश्किल शिकार साबित हुआ। इसके हाथों हमारे एक साथी की जान भी चली गई है। शोके ने कहा, ये इंतहाई खतरनाक आदमी था। ये हम पांचों की जान भी ले सकता था। बहरहाल पेट्रोल कैन उठाओ और इस पर पेट्रोल छिड़क दो। जल्दी करो, बाले ने शोके से कहा तो शोका एक सोफे की तरफ गया। इसने सोफे के पीछे से एक कैन उठाया। इस कैन में पेट्रोल था। इसने कैन का ढक्कन खोला और पेट्रोल तनवीर की लाश पर छिड़कने लगा। इसने पूरा कैन खाली कर दिया। फिर इसने कैन एक तरफ फेंका और खुद पीछे हट गया। बाला उसी दौरान अपनी जेब से माचिस निकाल चुका था। जैसे ही शोका पेट्रोल छिड़क कर पीछे हटा, बाले ने तीली जलाई और तनवीर की लाश पर फेंक दी। पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ ली। तनवीर की लाश को जलते देखकर इन चारों ने कहके लगाना शुरू कर दिए। फिर कुछ ही देर बाद बाले ने शोके को इशारा किया तो इसने अपने साथी की लाश उठाकर अपने कंधे पर डाली और फिर वो चारों कमरे से बाहर निकले चले गए, जबकि तनवीर की लाश अभी तक जल रही थी।